نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اس کو روکو. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں، اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں. اس کے چینل کو بند کرو، ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے، کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے بھی شیئر کروایا. اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی، مولا علی قاری، ان کے بھی شیئر کروائے میں. ان کو خام کا جملہ برا لگا. اس کے بغیر بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے سے؟ میرے بھائی جتنے مرضی ٹرینڈ چلائیں، ان ٹرینڈ کے ساتھ جو اثر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. میجورٹی کمنٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں. یہ جتنے ٹرینڈ چلائیں گے ان کو نقصان ہوگا، مجھے تو نقصان نہیں ہوگا. اس ٹرینڈ چلانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے روک دینا ہے؟ سپوز میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کیا جو میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتا دی ہیں دنیا سے ختم ہو جانی ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. نقصان تو ان کو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو وہ واقعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں، نفرت؟ کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معاویہ سے لڑتا. تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امام حنیفہ نے فرمائی ہے. یہ ساروں کا عقیدہ ہے. جو یہ ٹرینڈ لا رہے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں حضرت علی حق پہ ہیں، مخالفین اجتہادی خطا پہ ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو چلے وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی نہیں، ہٹ درمی پہ ہے. چلے اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تینوں فرقوں کا یہ عقیدہ نا کہ اجتہادی خطا تھی. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہادی خطا تھی، ایک لمحے کے لیے ہم ٹائم میں ٹریول کر کے واپس چلے جائیں حضرت علی کے دور میں، اور آپ کو ساری حدیثیں پتہ ہیں کہ حضرت علی حق میں ہیں، تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا تھا؟ تو کہتے ہیں جی حضرت علی کا دینا تھا. آپ نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. وہ کہیں گے نہیں نیوٹرل نہیں ہونا تھا کیونکہ حضرت علی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا جب حضرت علی کا آپ نے ساتھ دینا تھا، آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی. جب آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی، آپ نے ان کی خلافت ماننی تھی، تو کیا خلیفۃ المسلمین کا حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو آپ نے اس حکم کو ماننا تھا نا. ہاں جی ماننا تھا. تو حضرت علی نے آپ کو کیا حکم دینا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو، یا انہوں نے کہنا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو یہ تلوار اٹھاؤ اور باغیوں کو کچل دو، جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے، جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو؟ جی یہی کہنا تھا. تو پھر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی تھی اپنے مخالفین پہ؟ کیا عمار بن یاسر نے تلوار نہیں اٹھائی ہے ان کے خلاف؟ اٹھائی ہے. تو بات وہی ہے نا. لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے جملہ ہم نے ایسا بولا ہے کہ تھنک آؤٹ آف باکس ہو گیا. ان کو ہو گیا کہ یہ تو مٹی ڈالنی تھی، یہ اس نے کیا چیز اجاگر کر دی. تو یہ دنیا کسی عدالت میں بھی اس چیز کو لے جائیں تو الحمدللہ یہ خود بھی مانیں گے اس بات کو کہ ہم حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں. جب حق پہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کو حق پہ ماننے کے بعد ان کا ساتھ دینا تھا. جب ساتھ دینا تھا تو مخالفت میں کوئی شیعہ تو نہیں تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو نہیں تھے، یہی لوگ تھے. اور پھر اس سے بڑی بات، اس زمانے میں جو ہم یہ لوگ ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم جب اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ اور کم از کم تابعین ہوتے. تو پھر ان کا وہ فارمولا لگ جانا تھا. پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غلط کہنے والے؟ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑتا ہے، آپ کا تو موقع پہ ہمیں خاموش ہونا ہے تو میرا خاموش ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بات اپنے الحمدللہ اسلوب میں ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹویٹر ٹرینڈ یہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر عزت رہ گئی ہے نا ان کے فرقوں کی تو وہ بھی بلیا بیٹ ہو جائے. ہم میں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، میں آپ کو بتا دوں. نہ اس کے کرنے سے دنیا سے 5B ختم ہو جانا ہے، نہ اس کے کرنے سے بخاری کی حدیث 2812 دنیا سے اٹھائی جانی ہے، نہ جو ہم نے 200 احادیث جمع کی ہیں وہ دنیا کی کتابوں سے ڈیلیٹ ہو جانی ہے، نہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جانی ہے. میرے بھائی 3500 سے زیادہ چینل ہیں جن پہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں. اور یہ تو چینل ہے ہر بندے کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے بڑے بڑے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، جو ہماری اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ سامنے آئیں. پس پردہ الحمدللہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈنگرو صحیح بات کر رہے ہیں نا، بس یہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں دیکھیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے. جو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی لیکن ان پہ لعنت نہ کریں، اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہی باتیں ساری کیا ڈاکٹر طلعت القادری صاحب نے نہیں کی ہوئی ہیں؟ صاحب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف میرے اس کلپ کا انتظار کریں جو فی البدی ایک وکھرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے، جیسے کوئی اور چیزیں، وہ کلپ قریب آنے والا ہے انشاءاللہ. اس کا عنوان ہے قاتلین عثمان نے مولا علی کو خلیفہ چنا، سوالیہ نشان. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چنا، میں نے ان کی پھر طبیعت صاف کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بتایا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی. اس میں کافی سارے ٹاپکس میں نے کور کیے. میں وہ انشاءاللہ میرا آلموسٹ 20-25 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ والا حوالہ اس میں انشاءاللہ ڈسکس کیا ہوا ہے، وہ ڈسپلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی تو کافی سارے والے ہیں. بس آپ یہ چیزیں ان کو شیئر کرواتے جائیں. مولا علی قاری کا اور وہابیوں کو کرانا ہے تو محمد الوہاب صاحب کی کتاب ان کے بیٹے کی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اس کے بارے میں تو خاموش ہے.
بول ہی نہیں رہے. تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے ہیں, ان کو پتہ ہے. تو اس لیے اب یہ دیکھیں حدیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ, اس کو یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے. سعد ابن معاذ وہاں میم کے اوپر پیش ہے, یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے. جنہیں عالم اور عالم کا بھی فرق نہیں پتا. کوئی جو بندی عالم ہو, کوئی اہل حدیث عالم ہو, عالم نہیں عالم, ویسے عالم بھی ٹھیک ہے تو دنیا داری ہے نا, یہ عالم ہے عالم نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا, عام بندہ کرے میں اسے نہیں اس پہ کروں گا, لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے, تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پروننسیشن درست طریقے سے کس طرح تھا. حدیث پڑھ کے اس پہ معاذ اللہ. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا نبادہ ہو رہا ہوا, وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے. یعنی مفہوم گڑا ہوا, حدیث تو درست ہے, کہتا عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا, معاذ اللہ, عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا, امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. تو جی وہ جو ہے وہ فہم غلط لے رہا ہے. تو صحیح فہم بتا, نہ بتا کون قاتل ہے, اور بتا کہ تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے ہیں. بتا محمد نواب صاحب کی کتاب سے, نہیں بتا سکتے, انہیں پتہ ہے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مبالغہ جو نازل ہوئی اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی حدیث 6220, یہ موبائل کے جو چیلنج کرتے ہیں نا, کبھی یہ تو اسٹیٹ سے بیان نہیں کر سکتا پوری حدیث, اس میں سب و شتم کا ذکر ہے. اور ساتھ مراج السنہ سے اپنے روحانی ابا ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کرنا ہے, جس میں اس نے فلنگ دی بلیکس کیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو علی پر صبر کرنے کا کہا, تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے 3 فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور تیسرا آیت مباہلہ والا حوالہ دیا سعد ابن ابی وقاص نے کہ نبی اسلام نے مباہلے کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے اگینسٹ رسول اللہ نے حضرت علی, حسن, حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام مجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضائل سنائے تھے. یہ ہے حدیث مباہلہ اور آیت مباہلہ, یہ بیان کر سکتے ہیں. اس کا تو سٹارٹ اس سے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں ہرگز علی پر صبر نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی بات مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب, بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا, ابو تراب کہا. اور بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے. یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جب سعد ابن سعدی کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب و شتم کریں, انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا کہہ دو لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب مٹی والے پر لعنت, استغفر اللہ. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر موجود ہے. سعد ابن سعد سعدی نے کہا کیا کہہ لگایا, بخاری کے الفاظ انہوں نے کیا لگایا, انہوں نے کہا تم تو ابو تراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو, اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے. اچھا بنو امیہ کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑ ہے مٹی والا. پھر انہوں نے کہا اچھا تو آپ سنائیں کہ نام پھر کیسے پڑا ہے. انہوں نے کہا سنو, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں, مسلم میں 6229 حضرت علی کے فضائل چیپٹر میں, بخاری مسلم میں. انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا, میاں بیوی ہونے کے ناطے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. یہی شریف خاوند کی نشانی ہوتی ہے, بیوی کو نہیں نکالتا, خود نکلتا ہے. رسول اللہ ہے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر گیا, رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا, ڈھونڈو کدھر ہے. بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی میں. آپ رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے, مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے. حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے, خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بادوں سے مٹی جھاڑی, کپڑوں سے چاٹتے ہوئے کہا اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. تو یہاں جو مسلم کے الفاظ ہیں, تجھے کون سی چیز مانے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا. کہتے ہیں امام نبوی نے جواب دیا, امام نبوی نے جواب دے کے اپنی عزت ہی گوائی ہے نا. نبوی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں. اصل معاویہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے تاکہ بنو امیہ کے لوگوں کو قائل کریں. واہ واہ سبحان اللہ. تو اس لیے کہہ رہے تھے بھائی حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے, ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. اور ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں لکھا کہ معاویہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا. اور اس سے بڑھ کر سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا ایک طریق موجود ہے, قصائص علی والے چیپٹر میں. غلام مصطفیٰ زئی نے اس کی سند صحیح کہا ہوا ہے
یہ سیم حدیث مسلم کی ہے، اس کے آخر میں الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑائی تھی حضرت سعد نے، جی فضیلت نہیں سنائی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں تو آگے الفاظ ہے، چوتھی فضیلت بھی انہوں نے سنائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں واضح ہیں، میں نے ساری چیزیں 5B کے اندر بیان کی ہوئی ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارے